ہر ملا اقتدار کے خواب میں بیٹھا ہوا ہے. ان ملانوں کے سپرد پاکستان کر بیٹھے ہیں, ابھی ان کو عقل ہی نہیں آ رہی, ہوش ہی نہیں آ رہی. یہ رہیں گے تو تمہاری قوم کا, تمہاری اخلاق کا, تمہاری قدروں کا, تمہارے اسلام کا خون چوستے رہیں گے. ناممکن ہے کہ تم ملک کو ان بلاؤں سے بچا سکو. ضرورت ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ تم بعض ٹولوں کو اپنی طرف کر لیتے ہو, بعض کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہو. اور مولوی تم سب سے زیادہ چلاک ہے. وہ مزے کرتا ہے کہ جو بھی آئے گا مولوی آئے گا نا. آخر جو بھی حکومت آئے گی اس میں مولوی خون چوسنے والا 7 پیراسائٹ بن کے چمٹا ہوا ہوگا. تو یہاں بھی پلیگ کے پیراسائٹ ہوں, وہاں بھی پلیگ کے پیراسائٹ ہوں, تو تبدیلی کیا ہوگی؟ کئی دفعہ موقع ملا ان کو, ان کی عقلیں نہیں آئیں, آنکھیں نہیں کھلی. ایک راستہ صرف میں بتا رہا تو 2 ٹوک, اس کے سوا تبدیلی ناممکن ہے. اول قائد اعظم کے پاکستان کی طرف واپس جائیں اور کہیں کہ ہم اس عظیم قائد سے وفا کریں گے جس نے یہ ملک بنانے میں حد سے زیادہ قربانی کی اور قوم کو اکٹھا کیا. اور وہ اعلان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج کے بعد جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, نہ کوئی مسلمان, نہ ہندو, نہ سکھ, ایک پاکستانی شہریت ہے. کوئی قانون جو پاکستانی شہریت کے درمیان رفٹ خلا پیدا کر دے گا ہم اسے رد کر دیں گے, نہیں آنے دیں گے. یہ قانون بنائیں کہ اگر کسی نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے تو اس کے اوپر سائن کرے کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں کوئی ایسی قانون سازی میں حصہ نہیں لوں گا, نہ سوچ سکتا ہوں جس میں پاکستانی قوم کسی پہلو سے بھی, مذہبی پہلو سے یا صوبائی پہلو سے یا دوسرے نظریاتی پہلو سے دو نیم کی جا سکے, پھاڑی جا سکے. دوسرا, عدل پر یہ حملہ آور ہیں مسلسل. یہ سلوک اس سے کرو گے تو یہ ہوگا, اس سے کرو گے تو یہ ہوگا. عیسائی کو یہ حق نہیں ہے, اسلام مسلمان کو یہ حق ہے, اور فلاں کو یہ حق ہے, فلاں کو حق نہیں ہے. یہ حقوق انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. اور حکومت اسلامی ہو. اب اسلامی حکومت کون سی ہو یہ بھی نہیں پتا. اتنا بیوقوفوں والا نعرہ ہے کہ حکومت پہ مجھے رحمت غصہ بھی آتا ہے, رحم بھی آتا ہے, چڑھ جاتا ہوں کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کی گراؤنڈ پہ ان کو مارو, ان کو بتاؤ کون سی شریعت ہے. 1400 سال میں جو تمہارے علماء نے شریعت کا حال بگاڑا ہے, ہر عالم نے الگ شریعت پیش کی ہوئی ہے. ایک بھی نقطہ شریعت کا نہیں جس پہ تم سارے متفق ہو. تو پہلے شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی سارے مل کر ایک شریعت بنا کے لا کے دکھائیں تو سی ہمیں. اس کے بغیر تمہارا کیا حق ہے؟ شریعت لگائی ہوئی ہے. ایک فرقے کی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے کبھی کسی صورت میں, کیونکہ وہ فرقے کا خیال ہے, قرآن تو نہیں ہے. اس اصول پر ان کو ان کی زمین پر مارا جا سکتا ہے, پر عقل نہیں کرتے. دوسرا سب سے اہم اصول قرآن کریم کا جو ان کے ہاتھ میں ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کے مقابل پر کوئی مولویت کام نہیں کر سکتی, وہ ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عظیم اعلان ہے. دیکھو جب تم حکومت میں آؤ تو یہ نہیں فرمایا ان تحکموا بالشریعہ, ان تحکموا بالعدل. سیکولر انصاف کا اور بنیادی انسانی حقوق کا اس سے بالا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تمہیں خدا حکومت دے تو یاد رکھنا ایک ہی اصول ہے جو کار فرما ہوگا, ان تحکموا بالعدل. تو دوسرا نعرہ نہیں, دوسرا عزم یہ پیش کریں کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں عدل کو وہ عظمت دیں گے جو قرآن نے دی ہے, اور عدل کے خلاف کوئی کانسٹیٹیوشن کا قانون حقیقت ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ اسلام ہے. اس کے بعد جو تمہارا انفرادی اسلام ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو, نمازیں پڑھو, عبادتیں کرو, صدقے دو, خیرات دو, زکوٰۃ دو, تمہارا کام ہے. ہم کب روکتے ہیں تمہیں؟ لیکن لازم نہیں کریں گے, خدا نے لازم کیا. ہم کون ہوتے ہیں لازم کرنے والے؟ تو ہمارے لازم ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یہ بھی دیکھیں کیسے چور بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ شریعت لاؤ, جیسے افغانستان میں آئی, اپنا شریعت کا تصور ٹھونسو, نمازیں فرض کر دو, ٹوپیاں پہنا دو سب کو, اور عین نمازوں کے وقت تھانے دار اور پولیس والے سانٹے لیے ہوئے اور گولیاں بندوقیں پکڑے ہوئے پھریں, اور جو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں, کسی کو گھر میں بیٹھا دیکھیں, اس کو بے شک ذبح کرو, جو مرضی کرو. اور وہ یہ عذر کرے کہ میں بیمار ہوں, تو پھر اللہ بہتر جانتے اس سے کیا ہوگا,
कितने डॉक्टरी सर्टिफिकेटों की जरूरत पड़ेगी हर रोज। एक नया मेडिकल प्रोफेशन इजाद हो जाएगा जो नमाज स्पेशलिस्ट होगा, कि रोजा स्पेशलिस्ट, ज़कात स्पेशलिस्ट। ये पागलपन कभी खुदा भी कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने आप को ये इजाजत नहीं दी कि जो नमाज पढ़ने नहीं आए उनके खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई करें। मैं अगर में इजाजत दी होती मैं करता, मगर नहीं। इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तू तो मुज़क्किर है, मुसैतिर दरोगा नहीं है। मौलवी साहब कहते हैं कि हम मुज़क्किर नहीं हैं, याद रखो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे अगर हैं, उनका भी इनकार करते हैं, मगर हम दरोगे हैं। हमारे सपोज ये थानेदारी की गई है कि हम जबरदस्ती ठीक करेंगे। तो वही जाहिलियत अब इस तरह बनती उछलती है कि वहाँ अफगानिस्तान में कि तलवार के जोर से तुम्हें नमाजें पढ़ाएंगे। अब तलवार के जोर से तो नमाजें नहीं पढ़ाई जा सकती, जो मर्जी कर लो। और वो शरीयत चाहते हैं। ये सवाल ये है कि जब तक तलवार ना हो, तुम अगर नमाजें नहीं पढ़ते तो तुम्हारी तलवार की नमाजें खुदा को कैसे पहुंचेंगी। ला इकराह फी दीन का ये भी माना है कि दीन अगर तुमने जबर से किया तो अल्लाह को उसकी कौड़ी की भी परवाह नहीं, रद्द करने के लायक है। तो ये सारे मुसलमानों का दीन खुदा के हुजूर रद्द करवाने के लिए कोशिशां हैं। ये इनका दीन है, ये इनका इस्लाम है। इस हालत में इस पाकिस्तान की कैसे इस्लाह हो सकती। अदल देखें कितना खूबसूरत निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम हुकूमत में आओ ये ऐलान कर दो कि खुदा ने हमें अदल के क़याम का हुक्म फरमाया है हुकूमत के बाद। अब हमारी नज़र में देखें कायदे आज़म के साथ कैसा इतलाक पा जाता है। हमारी नज़र में, हुकूमत की नज़र में अब ना कोई मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, अदल है जो बुनियादी इंसानी हक है, हम उससे हुकूमत चलाएंगे। और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें रख दें कि पाकिस्तान पर रहनुमा असूल कायदे आज़म का तस्वुर होगा जो ना सिर्फ ये कि इस्लाम से मुतसादिम नहीं बल्कि इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर है, बस इस अदल वाली आयत की हुकूमत होगी। अब इसके सिवा, इस मज़मून से वफा के सिवा ना कोई इलेक्ट हो सकता है, ना उसकी कोई उम्मीद होगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी, ना इसके खिलाफ कोई जस्टिस फैसला कर सकेगा। ये बुनियादी हुकूमत है, ये बुनियादी कानून है। अब जिस मुल्क में अदल कायम हो जाए और उसके खिलाफ हर तकाजे को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, जहाँ कायदे आज़म के तस्वुर की हुकूमत हो कि मुल्कियों को आपस में फाड़ा नहीं जाएगा, पाकिस्तान नया जो उभरता है देखें कैसा अज़ीम शान है। इतनी ताकतें इसमें हैं अल्लाह के फजल से। ये उसूल मान लें तो आज जो हुकूमत बनाई गई है इसको सारी उम्र क़यामत तक लोग दुआएं देंगे पाकिस्तानी, जब तक पाकिस्तान खुदा कायम रखेगा इंशाअल्लाह। ये हुकूमत पहली आई है जिसने अजीम इनकलाब बर्पा किया है, जिसने हमारी सारी खोई हुई कदरें वापस कर दी हैं। मौलवी को मस्जिद में धकेलें, गलियों में निकले तो इस्लाह के लिए निकले। अगर नफरत के लिए और फाड़ने के लिए निकलेगा तो ये जुर्म होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। अगर मुतालबे करेगा अदल के खिलाफ तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन की बेरुमती की है और कुरान की कॉन्स्टिट्यूशन की बेरुमती की है। सारे मसाइल हल हो जाते हैं अगर ये दो उसूल पकड़ लें और इन नए उसूलों पर फिर इंतखाब करवाएं, वरना चेहरे बदले जाएंगे जो 1000 दफा हम देख चुके हैं। हर नाम पर, हर निकाब के पीछे बदी ही आई है ऊपर, कभी हमने नेकी को आते नहीं देखा। और मुल्क का हाल अच्छा करने की बजाय बिगाड़ते चले गए हैं। इसलिए ये है असल, इसलिए इन ख्वाबों में रहें कि हालात तब्दील हो गए, मुल्क में पता नहीं क्या इनकलाब आ गया, ये बड़े बार बार हमने देखे हुए हैं। बात वही है जो मैं इमर अबुल कैस के शेर की पेश किया करता हूँ हमेशा कि अला अय्युहल लैलु तवील वल अंजली बिसुबहिम फमल अस्बाहु मिनके बिअमसली। ए तवील अंधेरी रात, बहुत हो गई, अब तब्दील हो जा। थका हुआ आदमी पाकिस्तानी कह रही है ए अंधेरी, अब बस खुद बस काफ़ी हो गया, अब बदल जा। बिसुबहिम, सुबह में। लेकिन ठहरो,
صبح بھی تجھ سے بہتر کیا آئے گی؟ رات تیری تبدیلی کا فائدہ کیا؟ اگر تجھ سے بہتر صبح طلوع نہ ہو اور وہ بھی رات جیسی بھیانک آ جائے. میں سمجھتا ہوں امرؤ القیس کا سارا ایمان ایک طرف اور یہ شعر ایک طرف. اتنی گہری انسانی فطرت اور نظام کے عدل میں بدلنے کا قصہ اس کا مضمون یہاں بیان کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک زندہ شعر ہے یہ. رات کو بدلو تو ایسی صبح میں جو رات سے بہتر ہو. اگر ایسی صبح آئے جو رات کو بھی شرما جائے تو بدلنے کا کیا تمہیں حق ہے؟ فائدہ کیا اس کا؟ پاکستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. ہر صبح جو اب تک آئی ہے وہ رات سے بھیانک آئی ہے. جہاں تک اس صبح کو لوگوں نے رات دیکھنا شروع کر دیا. اس کو صبح سمجھ کے ویلکم کیا تھا، اٹھے تھے، منہ ہاتھ دھوئے تھے کہ اب صبح ہو گئی. دیکھا تو وہ تو پہلی رات سے بدتر تھی. پھر کہا بدلو اس کو. پھر صبح لانے والوں کو سب سے خبیث، بدتر، ذلیل جلوس نکالے گئے، ان کے جنازے پھرا دیے گئے ملک گلیوں میں، آگیں لگا دی گئی ان کی پتلوں کو. پھر کہا ایک اور صبح طلوع ہوگی، کچھ اور لوگ آ گئے، اس کو بھی بڑا ویلکم، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، بڑے نعرے مارے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کتا، ذلیل، خبیث، بدتر کر کے جوتیاں مار مار کے ان کو نکال دیا. تم نے تو اور بھی بدتر روشن دن لائے ہو اپنی طرف سے، اور بھی بدتر دن چڑھا دیا. تو یہ جس ملک کی تقدیر بن گئی ہو اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، مانے نہ مانے، ان کو ٹال نہیں سکتے، کیونکہ یہ قرآن کے اصولوں پر مبنی بات کر رہا ہوں. کوئی دنیا کی تقدیر اس قرآنی تقدیر سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی. یہ اپنی قوم کی حالت اگر بدلنا چاہتے ہیں تو سن لیں جو بھی اس وقت کنجی بردار بنے ہوئے ہیں، یہ پہلے کریں، الیکشن بعد میں لائیں. پھر دیکھیں خدا کے فضل سے ایک نیا ملک ابھرے گا اور پچھلے سال کی ساری جو آپ نے عمر ضائع کر دی ہے اس کو بڑی تیزی سے وہ واپس لائے گا ان کھوئی چیزوں کو. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن سکتا ہے اگر ان اقدار کے پیچھے چلے. اب اجازت چاہیے، میرا خیال وقت ہو گیا ہے.